بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے اس بچے کو میرے حوالے کیا اور کہا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤ اور خیال رکھنا، دیکھتے رہنا کہ کوئی چیز اس کے پیٹ میں نہ جائے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا جوٹھا اس کے منہ کے اندر ڈالیں۔ تو چنانچہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک باغ میں تھے اور قبیلہ حریث کی بنی ہوئی ایک چادر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زیب تن فرما رکھی تھی، اور آپ اس سواری پر اس وقت نشان لگا رہے تھے جس پر آپ فتح مکہ کے موقع پر سوار تھے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب اللباس کے اندر لے کر آئے، جس میں انہوں نے الگ سے باب باندھا کالی کملی کا بیان۔ کالی کملی یعنی کالی چادر جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زیب تن فرماتے کہ یہ کالی چادر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پسند فرمایا، زیب تن فرمایا۔ اور آج اگر اس دور میں کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سمجھتے ہوئے کالی چادر کا استعمال کرتا ہے تو اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بلا شک و شبہ اجر ملے گا، اللہ رب العزت اسے اجر عطا فرمائے گا۔ اس حدیث پاک میں ایک بات بڑی اہم ہے، اور وہ یہ کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، بچے کی پیدائش ہوئی، تو انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بچہ دے کر کے دوڑایا اور کہا کہ اس بچے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے جاؤ اور خیال کرنا، دیکھتے رہنا کہ اس کے منہ میں کوئی کھانے پینے کی چیز داخل نہ ہو، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا جوٹھا اس کے منہ کے اندر داخل کریں۔ یعنی اس بچے کے پیٹ میں سب سے پہلے جو چیز داخل ہونی چاہیے خوراک کی حیثیت سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جوٹھا ہونا چاہیے۔ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جوٹھا بطور گڑتی یا بطور گھٹی جو استعمال کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں بھی جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ کسی نیک شخص سے گھٹی دلوائی جائے، گڑتی دلوائی جائے، تو یہ وہی عمل ہے جس کے لیے صحابیہ رسول حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے اپنے نو مولود بچے کو اپنے بڑے بیٹے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ دے کر کے بھیجا اور دوڑایا اور کہا کہ اس بات کا خیال رکھنا کہ کوئی اور چیز اس کے منہ کے اندر داخل نہ ہو، صرف اور صرف سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جوٹھا اس کے منہ کے اندر داخل ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ صحابہ کرام کے معمول کے اندر یہ بات شامل تھی کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو اس وقت کچھ عرصے تک
مہاجر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، تو سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ولادت ہوئی، یعنی آپ جو کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے، سب سے پہلے مہاجر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں آپ کی ولادت ہوئی، حضرت عبداللہ بن زبیر کی۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا گیا کہ جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کو سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی گود مبارک میں لا کر کے پیش کیا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو گڑتی گھٹی یا اپنا جوٹھا ان کو کھلائیں، پیش کریں اور ان کے لیے برکت کی دعا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن اپنے بچوں کو چسا کر کے گڑتی گھٹی یا اپنا جوٹھا پیش کیا کرتے تھے۔ تو اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی حضور نبی رحمت علیہ السلام سے بے پناہ پیار، بے پناہ محبت، بے پناہ عشق کی ایک جھلک نظر آتی ہے کہ اپنے نو مولود بچے کو، حالانکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے ایک جگہ پہ، لیکن یہاں کیسا معاملہ ہے کہ بڑے بیٹے کو دے کر کے دوڑایا جا رہا ہے کہ جاؤ جلدی، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ کوئی اور چیز اس کے پیٹ کے اندر داخل نہ ہو سوائے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کے، یا حضور نبی رحمت علیہ السلام جو بھی اپنا جوٹھا اس کے منہ کے اندر داخل کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی جب کوئی بھی ایسا معاملہ پیش ہو تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت قائم کرنے میں کسی بھی اعتبار سے ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ آگے بڑھ کر کے ایسی توفیقات حاصل کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے حضور نبی رحمت علیہ السلام کے ساتھ نسبت جوڑ لیں، چاہے معاملہ کوئی بھی ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔